السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ لیکن جب وہ وفات پا جائیں تو کیا اب ان کے ساتھ نیکی کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یا وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا معاملہ رکھنا ہوگا؟ اگر وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے اور حسن سلوک کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو آخر اس کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی بتانے والے ہیں کہ وفات کے بعد ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے نیکی کا معاملہ کیا جائے اور کس طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ محترم ناظرین و ناظرات، اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کوئی معاملہ باقی رہ گیا ہے کہ میں ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کا وہ معاملہ کر سکوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا اور ان کے لیے استغفار کرنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرنا، اور ان کی وجہ سے جو خاندانی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو نبھانا اور باقی رکھنا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں 4 چیزوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کس طرح بھلائی کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ 4 قسم کی بھلائیاں ہیں، یہ 4 نیکیاں ہیں، یہ 4 قسم کے حسن سلوک کرنے کا انداز ہے۔ بھلائی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت کرنا کہ اے اللہ، تو میرے ماں باپ پر اپنی رحمت نازل فرما، قبر میں آرام نصیب فرما اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اسی طرح ان کے لیے استغفار بھی کرنا، دعائے رحمت کے ساتھ استغفار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے والدین کو بخش دے، ان پر فضل فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ یہ بھلائی کا پہلا معاملہ ہوا۔ بھلائی کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، کوئی معاہدہ کر لیا تھا اور وہ نہ دے سکے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کے ساتھ ایک نیکی کا طریقہ اور حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جائے۔ اور بھلائی کا تیسرا معاملہ یہ ہے کہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے جو بھی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو اسی طرح باقی رکھا جائے، اسی طرح نبھایا جائے جیسا کہ وہ والدین اپنی زندگی میں اسے نبھاتے تھے اور اسے باقی رکھے ہوئے تھے۔ اور بھلائی کا چوتھا معاملہ یہ ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے دوستوں کو عزت دیتے تھے، ان کو رسپانس دیتے تھے، تو ان کی وفات کے بعد بھی جو ان کے دوست احباب رہ گئے ہیں دنیا میں، تو ان کو اسی طرح رسپانس دیا جائے، اسی طرح ان کی عزت کی جائے۔ تو اس حدیث سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو بھی معاملہ ہے اور جو بھی طور طریقہ ہے وہ بس ان کی زندگی تک محدود ہے، وفات کے بعد یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے یہ 4 خاص معاملات ہیں جن کو نبھانے اور جن کو اختیار کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کی اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثواب کی نیت سے اس گفتگو کو ضرور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔